السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، اصحاب رسول ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں انتہائی نرم دل ہیں۔ کفار پر سختی کا یہ علم کہ آمنہ کے لال کی محبت میں اگر جنگ کے دوران مد مقابل باپ بھی ہو تو مصطفیٰ کے جانثار کافر باپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ نے اپنے چہیتے رشتہ داروں کو قتل بھی کیا جنگ بدر کے موقع پر۔ خود حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور آپس میں انتہائی نرم دل ہے۔ یہ تو کفار پر بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے، مومنوں کی آپس میں الفت و محبت کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپس میں انتہائی نرم دل ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے ان کے دلوں کے اندر ایسا محبت کا درخت لگایا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ہجرت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کریم ان کے درمیان اخوت اور بھار چارگی کو قائم فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی جو کہ انصاری ہے، ایک صحابی جو کہ مہاجر ہے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم فرما دیتے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی، ایک انصاری اور ایک مہاجر۔ حال یہ ہوتا ہے، آپس میں نرم دلی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو کہ انصاری تھے، ایک مہاجر جو ان کے بھائی تھے، اللہ کے رسول نے اخوت قائم کی تھی، وہ انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہنے لگے کہ ایک کام میں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے جتنی دولت سے نوازا ہے، جتنی میری جائیداد ہے، جتنی پراپرٹی ہے، میں ان کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں رکھتا ہوں، آدھے حصے کا تمہیں مالک بنا دیتا ہوں۔
یہ آپس میں نرم دلی کا عالم تو دیکھے، آپس میں قلبی لگاؤ کا عالم تو دیکھے اور آگے بڑھے۔ ہجرت ہوئی، ابتدائے اسلام میں بظاہر سادگی کی زندگی لوگ گزار رہے تھے۔ اسلام جو ہے بہت زیادہ عروج پر ابھی نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت ظاہری طور پر غربت کا زمانہ تھا۔ میں ظاہری طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اگر آپ چاہتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے، اللہ رب العزت کہیں اور سے نہیں جنت سے رزق کی بارش کو نازل فرما، مگر آمنہ کے لال جو ہے وہ ظاہری طور پر سادگی کی زندگی کو پسند فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادہ زندگی پسند تھی، اور آپ نے یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشر فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میرا حشر جو ہے وہ مسکین کے ساتھ فرمانا، اور مجھے مسکین کے ساتھ ہی زندہ رکھنا، اور مجھے مسکین کے ساتھ اٹھانا، مجھے جب وفات دینا، اور جب مجھے وفات دینا تو مساکین کے ساتھ ہی مجھے وفات دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا نے غربت کی زندگی گزار کر، ظاہری طور پر سادگی کی زندگی گزار کر ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی بندہ میری امت کے اندر، ظاہری میرا بندہ میری امت کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کا اگر وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، تو اس کا دل ٹوٹ نہ جائے، بلکہ وہ بندہ اس پر فخر محسوس کرے کہ آمنہ کے لال نے بھی سادگی کی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سادگی کی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی۔ ویسے یہاں پر غربت کا لفظ شان رسالت کے شایع نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر جو ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کی زندگی کو گزارا۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بدوں پر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ ہمارے نبی کی شان۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت ہوئی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لوگ تشریف لائے۔ اس وقت ظاہری طور پر سادگی کی زندگی لوگ گزار رہے، پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کا احساس اور پانی کی ضرورت تو آپ جانتے۔ اس وقت آقا کریم کے ایک صحابی رسول نے تنے تنہا بھاری رقم دے کر ایک یہودی سے وہ پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج دنیا اسی ذات کو عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ آپس میں نرم دلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں نرم دلی کا آقا کریم نے ایسا ماحول قائم فرمایا تھا، ایسی حسن تربیت کے فریضے کو انجام دیا تھا کہ صحابہ خود تو بھوکے رہتے تھے مگر اپنے پڑوسی کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے تو سنا ہی ہوگا، حضرت طلحہ ایک مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی اہلیہ سے پوچھتے کہ کھانے کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اہلیہ نے جواب دیا ایک آدمی کھا لے، اتنا کھانا ہمارے یہاں موجود ہے۔ حضرت طلحہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے۔ اس مہمان سے کہا جاتا ہے اب کھانے کی شروعات کرو۔ چراغ اس لیے بجھا دیا جاتا ہے کہ وہ مہمان یہ گمان کرے، وہ مہمان یہ سمجھے کہ جس میزبان نے مجھے دعوت دی ہے، جس میزبان نے مجھے بلایا ہے، وہ بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں۔ حضرت طلحہ انصاری، میرے آقا مصطفیٰ کریم، علم غیب تو تھا ہی، اللہ نے مطلع فرما دیا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رات میں کچھ لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، خود بھوکے رہ کر اپنے مہمان کو شکم سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بندے کی شان میں آیت کریمہ نازل فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن تربیت فرمائی تھی اور آپس میں جو نرم دلی کا سبق میرے آقا مصطفیٰ کریم نے سکھایا تھا،
جو تعلیم ارشاد فرمائی تھی اسی کے پیش نظر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرتے. عثمان ذی النورین میں نے تو بتایا کہ بیر روما خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دیا، مسلمانوں کی پریشانی کو اللہ نے ختم فرما دی. عثمان ذی النورین، اللہ اکبر. یہ شرف حضرت عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں جمع ہوئی. حضرت سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ہوا، ان کی وفات ہو گئی اللہ کی رضا سے. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان غنی سے فرما دیا، مگر اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی کے مطابق، کہا جاتا ہے مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا جاتی ہے. اس وقت تاریخی جملہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی، میں ان تمام کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ شرف حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک کسی بندے کو یہ حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں اللہ نے کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو جمع فرمایا ہو. بریلی کے تاجدار بالکل اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی نورین جوڑا نور کا. یہ اللہ نے صرف اور صرف عثمان غنی کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے عقد میں صرف اور صرف یہ انہی کو خاصیت حاصل ہے، انہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ شرف اور عظمت و بزرگی حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی 2 بیٹیوں کو ان کے عقد نکاح میں جمع فرما دی. یہ اللہ نے انہیں شرف عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، سنتوں سے پیار تو دیکھیں، اللہ اکبر. ہمارا تو کسی چیز میں شمار ہی نہیں ہوتا، ہم تو بے عمل ہیں. صبح شام ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مشغول رہا کرتے. وہ صحابی رسول، جنتی صحابی، مصطفیٰ کریم کے داماد، تیسرے خلیفہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ساری بزرگیاں حضرت عثمان غنی کو حاصل، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دیا. سنت پر پابندی کا تو یہ عالم تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وضو بنا کر آپ کھڑے ہو گئے اور اچانک مسکرانے لگے. دیکھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت ایسی کوئی بات تو نہیں کہ جس پر مسکرایا جائے، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس پر مسکرایا جائے. عثمان غنی نے کیا ہی پیارا جواب دیا. ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کو میں نے دیکھا. عثمان غنی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا کریم کو دیکھا کہ آپ نے وضو بنایا اور وضو سے جب فراغت ہوئی آقا کریم نے مسکرایا. آج میں نے بھی اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے میں نے بھی مسکرا دیا تاکہ مجھے بھی مصطفیٰ کریم کی سنت کا ثواب مل جائے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں سے محبت. اور حدیث پاک میں فرمایا بھی گیا، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آج کل ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جنت کے اندر اپنے حبیب کی رفاقت اور مقدس پڑوس عطا فرما. دعا کرتے آمین کہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس دعا کی قبولیت کی تجویز آج سے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما دی. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. جو بندہ میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے.
تو سنت سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو معمولی سنت استغفر اللہ. اگر کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ خیال لاتا ہے، سنت کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اس کے ایمان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. مصطفیٰ کریم کی پیاری پیاری سنتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. عثمان غنی کی ذات کو دیکھے کہ مسکرانے کی سنت کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس سنت کو اپنا کر اپنے نبی کی امت کو یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بات چیت کے لیے روانہ فرمایا تھا، بھیجا تھا. اس وقت کفار قریش نے کیا کہا تھا؟ عثمان تم عمرہ کر لو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا. ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عمرہ کرے. عثمان غنی نے کیا ہی بہترین جواب دیا تھا. فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک کہ آمنہ کے لال عمرہ نہیں فرما لے. کیا ہی پیارا جواب دیا. عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک کہ آمنہ کے لال عمرہ نہیں کر لیں گے. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار اسی عشق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر عشق ہو تو صحابہ جیسا عشق ہو. میرے آقا مصطفیٰ کریم کے عشق کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی ستہ بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں سکھایا، اور صحابہ کرام کی زندگی ماشاءاللہ اسی کے مطابق تھی کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یعنی ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک یہ سراپا اللہ کی شان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ ایسے یکتے کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتے کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اور ایک اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. آمینہ کے لال کو اللہ نے ایسا بنایا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ہمارے نبی کی شان. اور مصطفیٰ کریم سے صحابہ کا عشق کے اپنے نبی کے بغیر عمرہ کرنے کو گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. عثمان غنی یہی حدیبیہ کا موقع ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عید غدیر منانی چاہیے 18 ذی الحجہ کو. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے. ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ عید غدیر منانی چاہیے، اور ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ بھی عید غدیر وغیرہ مناتے ہیں. حالانکہ اسلام میں صرف اور صرف 3 عیدیں ہیں. ایک تو عید میلاد مصطفیٰ جس کے صدقے میں اللہ نے دیگر دوسری عیدوں کو عطا فرمایا. بے شک یہ تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. الحمدللہ. تو عید غدیر مناتے اور یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان سنایا تھا ہاتھ پکڑ کر، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار. بے شک ہم بھی مانتے ہیں، ہم مولا کائنات کی شان کو الحمدللہ ہم بھی بیان کرتے ہیں. ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مولا کائنات ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، فاتح خیبر ہے، ذوالفقار
ذوالفقار ہے، ابو تراب ہے، داماد مصطفیٰ ہے، حضور کے چوتھے خلیفہ ہے، پنجتن پاک میں سے ایک ہے، اہل بیت اطہار میں سے ایک ہے، حسنین کریمین کے بابا ہے، حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، فتح باب ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مولائے کائنات کی شان ہے، ہم بھی الحمدللہ مانتے، مگر بد مذہبوں کی طرح نہیں کہ معاذ اللہ مولائے کائنات کو اللہ کا درجہ دے دیتے، معاذ اللہ۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہی نہیں۔ صحابی کی تعظیم ہم کریں گے مگر معاذ اللہ غلو کرتے ہوئے اللہ کا درجہ دے دے، خدا کا درجہ دے دے، ہمیں ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مولائے کائنات کے تعلق سے تو لوگوں کو یہ فرمان یاد ہے کہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا دوست ہوں یا میں جس کا مددگار ہوں یہ علی بھی اس کے مددگار۔ بے شک حدیث پاک ہے، ہم مانتے ہمارا ایمان عقیدہ ہے، مگر حدیبیہ کے موقع وہاں تو مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑا تھا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا، مگر حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان موجود نہیں تھے، مدینہ منورہ سے کوچ کر کے حدیبیہ کی جگہ پر آمنہ کے لال ٹھہرے ہوئے تھے اور عثمان مکہ میں تھے۔ اس وقت عثمان غنی موجود نہیں تھے۔ یاد رکھے اس جگہ غدیر خم کے موقع پر مولائے کائنات کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اس سے زیادہ تو بڑی بات یہ ہے کہ خود آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ کسی اور کا نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہاں تو مولائے کائنات کے ہاتھ کو لیا تھا، مگر یہاں تو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ کو کسی اور کا نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ تو عید غدیر منانا تو یاد رہا، مگر عثمان غنی کے ہاتھ کو یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اس وقت عید منانا یاد نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں بھی معاذ اللہ گستاخیاں کرتے، ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں بھی لوگ گستاخیاں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت منافقین نے جب تہمت لگائی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان لگایا، تہمت لگائی، اس وقت ماں عائشہ صدیقہ کی شان کو کسی اور نے نہیں، عرش کے رب نے بیان فرمایا۔ ماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کی پاکیزگی اور جس کی طہارت میں 17 آیتیں نازل فرما دے اسے ماں عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں مصلی نبوت پر جو 17 نمازیں پڑھا دے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کے تعلق سے تو لوگوں کو عید غدیر منانا یاد رہا، مگر حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں 17 نمازیں مصطفیٰ کریم کے مصلی پر صحابہ کو پڑھائی۔ اس وقت لوگوں کو عید غدیر یعنی یہ واقعہ لوگوں کو یاد نہیں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عید امامت منائی جائے۔ اور اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست اقدس کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بات لوگوں کو یاد نہیں رہی، اور مولائے کائنات کے تعلق سے یہ بات یاد رہی۔ اور اچھی بات ہے کہ مولائے کائنات کے تعلق سے یہ حدیث پاک الحمدللہ ہم بھی مانتے، مگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا تھا، یعنی میرے بعد سب سے پہلے مولائے کائنات خلیفہ ہوں گے معاذ اللہ۔
مولا کو وہ لوگ خلیفہ کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، محدثین کرام، شارحین حدیث شریف کی جو ایکسپلینرز ہیں، حدیث شریف کے جو ایکسپلینرز ہیں، ایکسپلین کرنے والے، وہ خود فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مولا خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دوست کے معنی میں ہے، مددگار کے معنی میں۔ اور اس کا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگ مولا کائنات کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر کچھ خیال ان کے دلوں میں آ رہا تھا، ذہنوں میں آ رہا تھا، تو اس وقت مولا کائنات کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی کی شان، عثمان غنی کے فضائل، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم سے عشق کیسا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اللہ کے رسول سے یہ بھی عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، آپ میرے یہاں دعوت کے لیے تشریف لائیں اور صحابہ کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے عثمان غنی کے مکان پر گئے، کھانا وغیرہ تناول فرمایا، اب جانے لگے پیچھے پیچھے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، مؤدب طریقے سے عثمان غنی بھی چلنے لگے اور مصطفیٰ کریم کے قدموں کو گننے لگے۔ آقا کریم نے دیکھ لیا، ارشاد فرمایا، عثمان میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے جواب دیا، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، میرے گھر سے لے کر آپ کے کاشانے تک جتنے قدم ہوگے عثمان اس لیے گن رہا ہے کہ آپ کی تعظیم میں اور آپ کی محبت میں عثمان اتنے ہی غلاموں کو آزاد کرے گا۔ یہ عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم کے ادب کو سکھایا کہ ہمیں اپنے نبی کی تعظیم کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے نبی کی تعظیم ہمیں کس طریقے سے انجام دینی ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا۔ اور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم اس طرح کرو، کہ نبی معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح۔ ارے یہ لوگ کیا تعظیم سکھائیں گے؟ ہمیں تو الحمدللہ کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ نے تعظیم سکھائی۔ اور جب مصطفیٰ کے صحابہ ہمارے لیے مشعل ہے اندھیری رات کے اندر، تو پھر ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ خود اپنے ایمان کے تعلق سے دیکھیں کہ ان کا ایمان درست ہے یا نہیں۔ مصطفیٰ کریم کی تو تعظیم کا حکم تھا۔ اللہ فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں آپ، پہلے ایمان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اللہ و رسول پر ایمان لاؤ، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کیا فرمایا کہ رسول کی تعظیم کرو۔ کیا پتا چلا کہ اگر تم نے ایمان تو قبول کر لیا مگر میرے نبی کی تعظیم تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان بھی کامل نہیں، بلکہ ایمان کامل کیا، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان رہے گا ہی نہیں، وہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے کو سکھایا، زندگی کے شب و روز ہمیں کس طریقے سے گزارنے چاہیے، ہمیں صحابہ اکرام نے یہ سکھایا۔ اور جو شیخین کا گستاخ ہے، صحابہ کا جو گستاخ ہے، عثمان غنی کا جو گستاخ ہے، اس کا آپ انجام سماعت فرمائے۔ ایک شخص تھا، لوگوں نے اسے دیکھا دمشق کے اندر، سیریا کے اندر دمشق ایک جگہ ہے، وہاں جامع مسجد بھی وہاں کی بڑی مشہور ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جو آنکھوں سے بالکل اندھا ہے، اس کے پیر کٹے ہوئے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے اور اس کی زبان چل رہی۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا بات؟ وہ کہہ رہا تھا، ہائے میرے لیے جہنم ہے، ہائے میرے لیے جہنم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر کیا بات؟ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جہنم، میرے لیے جہنم؟ آپ اس طریقے کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ جب عثمان غنی کو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے، میں بھی ان میں تھا، اور تلوار لے کر کے عثمان غنی کو قتل کرنے کے ارادے سے میں آگے بڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کی جو اہلیہ تھی، نائلہ جن کا نام تھا، انہوں نے فرمایا، اے بدبخت تو دور ہو جا، یہ اللہ کا دوست ہے، تو اس پر حملہ کرے گا۔ مجھے غصہ آیا
اور میں نے حضرت عثمان غنی کے حضرت عثمان غنی کی جو اہلیہ تھی حضرت نائلہ، ان کے چہرے کے اوپر میں نے ایک تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی وہاں پر موجود تھے، فوراً آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے، اللہ رب العزت تجھے آنکھوں سے اندھا بنا دے، اللہ تیرے پیر سے تجھے معذور کر دے، تیرے ہاتھوں سے تجھے معذور کر دے۔ آج یہ تین چیزیں تو پوری ہو گئی۔ چوتھی جو بات حضرت عثمان غنی نے کی تھی اور دعائیہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت میرے تعلق سے کی تھی، وہ یہ تھی کہ اے اللہ اسے جہنم کے آخری طبقے کے اندر رکھنا، اسے جہنم کے اندر اوندھے منہ دھکیل دینا۔ یہ تین چیزیں تو پوری ہو گئی کہ میرے پیر جو ہے وہ کٹ گئے، میرے ہاتھ جو ہے وہ کٹ گئے، میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہوں۔ اب میں جو بالکل دوسروں کے سہارے چلتا ہوں، جسے گھسیٹ کر چلنا بولتے ہیں، اور ایک جو میرے تعلق سے دعائے ہلاکت کی تھی اس کے میں انتظار میں ہوں کہ عثمان غنی نے میرے تعلق سے یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت، مولا اسے جہنم کے اندر داخل فرمانا۔ اس وجہ سے میں اس دعائے ہلاکت کے انتظار میں ہوں، میں اسی لیے کہتا پھرتا ہوں ہائے میرے لیے جہنم ہے، ہائے میرے لیے جہنم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بندہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، صحابہ کا بے ادب ہوتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ اسے یہ عبرتناک سزا اس دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اسے جہنم کا عذاب ملنا ہے، آخرت میں تو اسے آگ کا عذاب ملنا ہے۔ کچھ حجاج کرام مکہ مکرمہ گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ گئے، جیسے ابھی کچھ لوگ ماشاءاللہ حج کے لیے گئے ہیں، مکہ مکرمہ کی حاضری سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پر تو حج کیا لیکن مدینہ منورہ جا کر حج کی قبولیت کی سند حاصل کریں گے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کچھ لوگ جائیں گے ماشاءاللہ حجاج کرام حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ پرانے زمانے کی بات ہے مکہ مکرمہ سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں حج کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ گئے۔ اب جتنے بھی لوگ تھے قافلے والے وہ حضرت عثمان غنی کے مزار پر حاضری دینے کے ارادے سے چلے گئے۔ پہلے تو ماشاءاللہ وہ قبہ وغیرہ بھی بنا ہوا تھا، آپ نے پرانی تصویر دیکھی ہوگی، اب یہ گورنمنٹ آئی اور اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو عثمان غنی کے مزار اقدس کی زیارت کے ارادے سے جتنے بھی قافلے میں لوگ تھے وہ چلے گئے، ایک بندہ نہیں گیا، وہ دل کا حاسد تھا، عثمان غنی سے بغض رکھا کرتا تھا، عداوت رکھا کرتا تھا۔ اب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کے جسم کے کچھ حصے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بتایا جو وہاں پر موجود تھے کہ تم تو وہاں پر حاضری دینے کے ارادے سے چلے گئے، ایک بندے کو نہیں لے گئے، تم وہاں جیسے ہی گئے ایک خوفناک درندہ آیا اور اس بندے کو چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے یقیناً یہ اللہ کے نبی کے صحابی سے بغض رکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس بندے کو یہ سزا عطا فرمائی۔ تو جو بندہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے جہنم میں بھی اس کی سزا، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جہنم میں تو اس بندے کو آخرت میں تو اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، جو کہ بڑی سخت ہوگی، بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عثمان غنی کے فیضان نے کرم سے مالا مال فرمائے، فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مقدسہ میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی وہاں پر جلوہ فرما تھے، دروازہ بند تھا، دروازے پر دستک ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، کہ ہمارا جو دروازہ ہے اسے کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارے نبی کی شان، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔
دروازہ کھولا گیا تو سامنے کوئی اور نہیں جناب ابو بکر صدیق موجود تھے۔ دروازہ کھولا گیا اور بشارت دے دی گئی کہ آمنہ کے لال نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق آگئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب واپس دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کو کسی نے نوک کیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا گیا تو اس وقت کوئی اور نہیں عمر فاروق اعظم موجود تھے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عمر فاروق اعظم کی شان۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ وبلا تصیبہ وصبرن یا والجنہ تصیبہ، جو اسے آزمائشیں وغیرہ پہنچیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، اور جو اسے آزمائشیں ہوگی اس پر صبر کے تعلق سے بھی کہہ دینا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے کوئی اور نہیں عثمان غنی کی ذات موجود تھی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے وہ آزمائشیں جو آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے 35 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کی جو آزمائشیں ہوئی تھی، تقریباً 25 سال کے بعد اللہ کے رسول نے 25 سال پہلے ہی ان ساری چیزوں کے تعلق سے اپنے علم غیب کے ذریعے بتا دیا تھا کہ 25 سال کے بعد عثمان تجھے آزمایا جائے گا، مگر تو صبر کرنا، اللہ تجھے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یقیناً اس سے ہمارے نبی کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو۔ یہ ہمارے نبی کی شان کہ 25 سال کے بعد جو ہونا ہے آمنہ کے لال اسے 25 سال پہلے ہی بتا دے رہے، پیشین گوئی آپ نے دے دی، اور حضرت عثمان غنی کو آزمایا گیا۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور عشرے مبشرہ میں سے تھے وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ مگر اس کے باوجود عثمان غنی نے عمل کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بس آخری بات، جب بھی آپ قبرستان جاتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو جایا کرتی، بھیگ جایا کرتی۔ کسی نے عرض کی کہ آخر کیا بات ہے حضرت، کہ جب آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے، حشر کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ اشکبار نہیں ہوتی، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے قبر کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل جاتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اسی میں پھنس گیا بعد کی ساری منزلوں میں ناکام ہو جائے گا، اور اگر اسی منزل میں کامیاب ہو گیا بعد کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب بھی میں قبر کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا میری اس قبر کی منزل کو آسان بنا دینا۔ مقصد تو ان کا یہی تھا۔ آپ دیکھیں وہ عثمان غنی داماد مصطفیٰ کریم کے صحابی، تیسرے نمبر کے خلیفہ، جنتی، عشرہ مبشرہ میں سے، جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے، جنگ احد میں شرکت کرنے والوں میں سے، اللہ نے اپنے صحابہ کی مغفرت کا وعدہ قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ مگر ان ساری فضیلتوں کے باوجود بھی قبرستان میں جا کر اتنا رونا، اتنا گریہ کرنا، اتنی آنکھوں کو اشکبار کرنا، یقیناً یہ ہمارے لیے
ایک رہنمائی کی بات ہے، ہمارے لیے اپنی زندگی میں یہ تعلیم ہے کہ وہ تو صحابی رسول جنتی ہونے کے باوجود اس قدر خوف خدا میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مگر ہماری کیا گارنٹی؟ ہم تو صبح و شام اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور شریعت کے خلاف ہمارے کام ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنی ذات کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق شب و روز گزارتے رہنے کی ہم کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے جو ہمیں راستہ بتایا اس راستے پر چل کر کے ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں، ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ مولا عز و جل ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو عثمان غنی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نکالی سینکڑوں نہریں بے کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ بیان کرنے میں مجھ سے اگر کچھ غلطی لغزش خطا ہو گئی ہو، میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔